मुकाबिल मौलाना ज़िया रहमान साहब पंजाब से ही तशरीफ लाए हुए हैं। ये भी पंजाबी इनको पठान होने की वजह से नहीं आती, पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाब से ही तशरीफ लाए हैं। ये और बात है कि पढ़ते पिशाब पंजाब के गैर मुकल्लिदीन को तस्लीम कर लिया कि पढ़ाना नहीं आता है उनको। अच्छा आप चुप रहें, चुप रहे ना आप, मेरे टाइम रोक दिए। अच्छा मेरी एक बात गुजारिश ही है, हम बार बार मुल्तान वालों से इतने खाइफ हैं, वरना कुछ नहीं कहेंगे, दलाइल की बात करेंगे। बाजारी जुबान जो इन्होंने इस्तेमाल की मैं नहीं करूँगा, मैंने माफ भी किया। बाजारी जुबान ना हमारा पेशा है, ना हम इस्तेमाल करते हैं। आप इस्लाम पे इरशाद जरूर सुना दूंगा कि मुनाफिक की अलामत में से एक ही है कि इदा खासमा फाजरा, ये हमारे मुसलमानों की शायान शान है। इसलिए मैं बहरहाल अपने जो संजीदा गुफ्तगू है वही करूंगा, मैं नहीं कोई अटैक बाजी और सिर्फ इन चीजों को मैंने आपकी किताबों से दिखाया तो उसको अटैक समझा तो कुछ समझ लिया आप। कहते हैं मेरे दावा में दो चीजें थी, दावा तो मौलाना एक ही था ना, दावा एक ही था कि मुक्तदी अगर फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। पूरी हदीस दिखा दे, अपने लिए अलग अलग हदीसें दिखानी है, एक में मुक्तदी का जिक्र होगा, दूसरे में फातिहा का जिक्र होगा। और मेरे लिए पाबंदी है कि जो हदीस दिखाए उसमें मुक्तदी का भी जिक्र है, फातिहा का भी जिक्र है। मेरा चैलेंज अब भी बरकरार है। मैंने कहा था कि चार बातें हो, इमाम का जिक्र हो, मुक्तदी का जिक्र हो, फातिहा न पढ़े मुक्तदी नमाज नहीं होती इसका जिक्र हो, और हदीस भी सही हो। मौलाना एक हदीस पेश करते मैं मजहब तब्दील करने के लिए तैयार। आज भी मेरा चैलेंज बरकरार है। मौलाना आपके पास नहीं थी, नहीं पढ़ सके पूरे 8 मिनट में। अच्छा, और वो बातें चला दी आम खुद बाज वाली कि हमारे चौथे साल में पढ़ाई जाती है। मौलाना बार बार पढ़ाई बातें हैं, जब आप ये साबित करेंगे, आप ये चीज साबित करेंगे इस्तिस्ना सही हदीस से, तो उसके बाद बात चलेगी ना। बात तो ये चल रही है कि फातिहा के इस्तिस्ना दिखाओ, वो तो दिखा नहीं सके, पूरे 8 मिनट में हदीस नहीं पढ़ी है, और बस बाजारी जुबान है जो मौलाना का पेशा बना हुआ है। मैं नहीं करता वो जुबानी इस्तेमाल। इन्होंने फरमाया, कहते ना इन्होंने मुक्तदी दिखाया ना फातिहा दिखाई। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दिखाया था कि आज नमाज के बारे में नाज़िल हुई है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ, कि नमाज में जब कुरान पढ़ा जाए तो कौन कान लगाकर सुनो। मुक्तदी का लफ्ज जो होना चाहिए, जो हुक्म मिल रहा है कि कान लगा के सुनो, किसको हुक्म है? तो मुक्तदी का आया नहीं जिक्र, मुक्तदी का जिक्र आ गया है। फस्तमिऊ, मुक्तदी का लफ्ज दिखाओगे तो मानेंगे, वरना अल्लाह ताला की भी नहीं माननी है। फस्तमिऊ अनसितू, बताएं किसको हुक्म है जब नमाज के बारे में आई है? मुक्तदी को हुक्म है, तो फिर मुक्तदी का जिक्र आ तो गया। अच्छा, मौलाना ने बड़ी चढ़ाई की है मेरे ऊपर कि इमाम अहमद का इजमा नकल किया। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैंने इजमा इस बात पर नकल किया था कि ये आयत नमाज के बारे में उतरी है। मौलाना मैंने इस बारे में इमाम अहमद का इजमा नहीं नकल किया था कि मुक्तदी ने फातिहा पढ़नी है नहीं पढ़नी। मैंने इस बात पर इजमा नकल किया था कि यह आयत नमाज के बारे में उतरी है। आपके पास अगर जान है, दलाइल है, तो इनकार करें कि इमाम अहमद की बात नहीं है। सऊदीया वालों ने छापी है ये किताब, अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है, वो फरमा रहे हैं, कहे ना उन्होंने झूठ बोला है। आज सऊदीया वाले भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लामा इब्न तैमिया भी झूठ बोल रहे हैं, उनको कहें। अच्छा, अगली बात ये कि फरमाते हैं जी इरशादुल कसरी साहब ने अगली जगह पे ये लिखा कि हम साबित कर चुके हैं, कुरान और हदीस से साबित कर चुके हैं, जो फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। तो ये बात भी तो इन्होंने लिखी थी ना, तो अपने आलिम को पीटे हैं जो कुछ भी कह रहे हैं। अपने आलिम को कह जो कुछ भी कह रहे हैं। मैंने तो एक बात मैंने दिखा दी, एक आपने दिखा दी, पता चला क्या हदीसों का कोई मतलब नहीं होता। मैं अपने दलाइल शुरू करता हूँ। मौलाना मैंने एक आयत पढ़ ली, आपके पास भी दमे खम है, आप एक आयत पढ़े, सहाबा किराम से दिखाए कि ये नमाज के बारे में है, मैं आपका मजहब कबूल करूंगा, मैं आपकी दलील का जवाब दूंगा। मैंने आयत पढ़ी है, सहाबा से तफसीर दिखाई है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सहाबा की तफसीर भी नहीं माननी है। अच्छा, मैं ये हदीस पेश कर रहा हूँ मौलाना, सुनिए। ये हदीस है मुस्नद अबी अवाना, सही है, सही हदीसों की किताब है। देखना अब इमाम का भी जिक्र आएगा,
मुक्तदी का भी आएगा और फातिहा का भी जिक्र आएगा और हदीस भी सही। ये हदीस का नाम है। मौलाना सुने सनद सुने। हदसना साहल इब्न बहर قال حدثنا عبد الله بن رشاد قال حدثنا ابو عبيده عن قتاده عن يونس بن جبير عن حتان بن عبد الله الرقاشي عن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو کیا کہو جی آمین۔ مولانا امام کا ذکر بھی ہے، مقتدی کا بھی ذکر ہے، خاموش ہونے کا بھی حکم ہے، خاموش ہونے کا بھی، اور غیر المغضوب اگر بقرہ میں ہو تو کہہ دینا کہ فاتحہ کا ذکر نہیں، اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آل عمران ہو تو کہہ دینا کہ فاتحہ کا ذکر نہیں۔ مولانا نبی کو پابند نہیں کیا کرتے کہ ہمارے والے الفاظ بولو، آپ پابند ہوتے ہیں کہ نبی نے جو فرما دیا اس کو مانا جاتا ہے۔ میں نے دکھایا، حدیث دکھائی، امام کا بھی ذکر، مقتدی کا بھی ذکر، فاتحہ کا بھی ذکر، خاموش ہونے کا حکم، خاموش ہونے کا حکم، یہی کام کرتے ہیں نا مولانا۔ ہاں لے یہ 4 سند ہے اس حدیث کی، ذرا 4 سند میں دیکھ لینا۔ میں نے یعنی اور دلیلیں پڑھنی ہے، اس سے میں نے پوری پڑھوں کے لے لینا۔ ہاں یہ مسند ابی حوانہ سے ایک حدیث میں نے پیش کی مولانا۔ اب بات تک یہیں لگے گا، اب تک یہیں لگے گا۔ میں نے آیت بھی پڑھ لی، میں نے حدیث بھی پیش کر دی، اب آپ اس وقت تک نہیں چل سکیں گے جب تک یہ بات نہ کریں۔ امام کا بھی ذکر ہو، مقتدی کا بھی ذکر ہو، فاتحہ کا بھی ذکر ہو کہ فاتحہ پڑھنا پڑے تو نماز نہیں ہوتی، اور حدیث بھی صحیح ہو، جب تک نہیں پیش کریں گے مولانا نہیں چل سکتے آگے۔ کیا رکیں میں پڑھنے دو یار، ایک منٹ روکنا ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس جرا کا جواب نہ دے سکو ہماری شکست کر دو، اگر جرا کر دیا ہم نے جواب دے مطلب اور سنت اگر میں نے جرا کر دیا تم شکست کر دو گے، سب سے تو بات سنو، میں نے پہلے کہا ہمارے مناظر صاحب سے ٹک لگے گا، آپ سنیں صدر صاحب بس یہ تک کیا میں میرے مناظر صاحب نے حدیث پیش کی ہے، ان حدیثوں پر اب سنو گے نا، یہ جو ہم حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث پر آپ کے مناظر صاحب کو اعتراض ہے اور کہتے ہیں کہ میں ٹک لگا کے اسی پہ بات کرتا ہوں، اگر یہ صحیح ہو گئی تو مسلک ہمارا ٹھیک، آپ سب قبول کر لیں گے۔ ایک منٹ یار، اگر آپ ثابت نہ کر، آپ کے سوالوں کا ہم نے معقول جواب دے دیا تو آپ حضرات کو سب کو قبول کرنا پڑے گا، ہم معقول جواب نہ دے سکے ہم آپ کی بات کو قبول کریں۔ ایک منٹ، آپ قبول ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے چلو مجھے غریب کو بھی تو بولنے دو، اللہ کے بندو۔ مولانا غصہ نہیں کرنا، کوئی نہیں بول رہے۔ ایک منٹ مولانا آپ خاموش ہو جائیں یار، میں سے بات کرتا ہوں ساروں کو، ٹھیک ہے سب کو، میری بات سنیں۔
مسئلہ یہ ہے مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے مناظر نے کہا ہے جس میں فاتحہ کا لفظ نہ ہو وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ سنو تو صحیح، آپ کیا مسئلہ ہے؟ سنو تو صحیح، سنو، جس میں فاتحہ کا ذکر نہ ہو وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ یہ کوئی بات آپ کے مناظر نے سنو تو صحیح، آپ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا دعویٰ غلط ہے، آپ کا دعویٰ غلط ہے، کیا غلط ہے؟ غلط ہے، میں نے یہ بات کی ہوگی، میں نے یہ بات کی ہوگی، غلط ہے۔ قبول کرو، ہمارے دین میں جرح کرو، پتہ چلے گا۔ نہیں ٹاک لگاؤ، ٹاک لگاؤ، آئینے دے، ٹاک لگاؤ، کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹک لگاؤ مولانا، ایسے نہیں لگتا، دونوں تو لگاؤ۔ نہیں بتا ایک منٹ میری بات سنیں۔ کیوں بھائی نہیں مناظر نہیں بولے گا، ٹھیک ہے میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو میں نے ٹک لگایا ہے، مجھے پتا نہیں لگا کتنا بڑا ٹک لگا۔ میری بات سن رہے دونوں جانب ہیں۔ جس طرح آپ نے شور مچایا ہوا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ تم اٹھو آپ بات کرے تو یہ خود شور ہو گئی، کسی کو اجازت نہیں ہے بولنے کی ہوتا ہے، جو شرائط ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی، آپ نے بھی شکست ہوگی، آپ کو ان کو جو اچھا ایک منٹ کیوں بول رہا آپ بیچ میں؟ دو باتیں ہیں، اب ان کے کام کا اب ان کا جو پہلے آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد پھر آپ 3 منٹ کر لیں، 5 منٹ چلو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور تم نے کہا ٹک لگاؤ، ہم جب ٹک لگانے لگے تو مولانا شور کرتے ہیں، ایک دوسری بات مولانا ابھی ہی 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ فاتحہ کا لفظ نہ ہو تو وہ سفید جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ حافظہ کمزور ہے، ماشاءاللہ اتنا کمزور حافظہ کہ 15 منٹ بعد اپنی بات یاد نہیں رہی، سبحان اللہ۔ آگے یہ اہل حدیث کے طالب علموں سے مناظرہ کرنے کے لیے تو گروں نے بھی نہیں پڑھنا تھا، مولانا عبارت آپ نے صحیح پڑھنی ہے، وقف نہیں کرنا۔ داؤد بن ابی ہند یہ نہیں، داؤد بن ابی ہند صحیح عبارت پڑھو مولانا، پھر مناظرہ کرو۔ ہاں ابھی بات سنو، اگر تم نے اس روایت کے اندر یہ دکھا دیا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اللہ کی قسم شکست بھی لکھ دیں گے، اور میرے بھائیو تمہیں تھپی بھی دیں گے۔
اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی کیمرہ بھی لگا، پبلک بھی دیکھ رہے ہوں گے بعد میں، تو کیا سوچیں گے کہ بھئی ان لوگوں کا یہ حال ہے، جاہل لوگ ہیں۔ بات ہو گئی فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر دکھاؤ، شکست لکھ دیں، نہیں تو شکست لکھ دو۔ بات ہو گئی بس فاتحہ نہ پڑھنے کے لفظ پہلی بات یہ ہے پہلی دوسری نہیں مولانا فاتحہ نہ خاموشی اس کا نام نہ بولے ان کے ٹائم میں۔ کہ جس حدیث میں فاتحہ کا لفظ یہ جو آپ نے جو جملہ بولا مولانا صاحب کے بارے میں جو کہا کہ مولانا نے یہ عبارت کہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عبارت ہمارے مولانا محمد آصف صاحب نے نہیں کہی۔ یار یہ ویڈیو ہے، ویڈیو موجود ہے تو پھر دیکھ لیں گے نا، آپ میرے سے بات کر لو پھر دیکھ لیں۔ میں نے بات نہیں کی، میں آپ کو مولانا ہضم کرنا بھی سیکھو نا تھوڑا تھوڑا۔ آپ بھی سیکھیں، پھر ہمیں دعوت دیں مولانا۔ اتأمرون الناس اللہ بالبر جنہوں نے پڑھا، اللہ آپ کو اتنا سو خاموش ہے کرو نا، اگر ٹائم کی مکمل خبر کرو تو اچھا اب پانی سے پی لو۔ اچھی بات ان کو بھی دے دو یار۔ یار عبداللہ صاحب چپ رہو گے تو ہم بولیں گے۔ بولے نا، مجھے کیوں میرے لگتا خیال ہے میں پی لو۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آپ لوگ کسی کے بعد نہیں ان کو چپ کراؤ نا یار۔ سمجھتے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پیش کی ہے حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر آپ کے مناظر صاحب نے ہم سے کتاب کا مطالبہ کیا ہے اور ہم نے کہا کہ اسی کتاب پر بات کر لو، آپ نے کہا ہمیں قبول ہے۔ بھائی عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں، یہ حضرات بھی سن رہے ہیں، ہمارے یہ قاری عرفان صاحب بھی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم اس حدیث پر جرح کر کے اس کو ضعیف ثابت کر دو تو ہماری شکست، اگر تم ضعیف ثابت نہ کر سکے تو تمہاری شکست۔ اگر آپ کو یہ بات قبول ہے تو ہاں کرو۔ اپنے میں بعد میں یہ بولوں گا، بولیں، جواب یہ بولیں، یہ میں بولیں۔ بولوں گا۔ ہاں اور باتیں آپ نے کرنی تو کرو، میں اب میں کر لیتا ہوں اکٹھے ہی جواب دوں گا۔ جی اور بات میں ایک دو ویسے مولوی صاحب کی غلطیاں دور کرنی سی۔ مولوی صاحب آپ میری غلطیاں دور کریں گے کہ یہ اس کو نہیں آتا۔ بتاؤں گا، ان کو بتاؤں گا۔ وہ نہیں بولے ان کا عبارت نہیں ان کو نہیں آتی۔ اچھا ایک منٹ۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ آخر تک میرے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، جس طرح نہیں کریں گے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات مولوی صاحب، نہ میں میلسی کا ہوں نہ مولانا ملتان کے ہیں، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ کم از کم ہر چیز میں ٹھوکر تو نہ کھاؤ نا کسی نے تو پہلے معلومات کر لیں۔ یہ علامت ہے کہ تکلیف ہے۔ میری بات سن، میری بات سن۔ آپ بتاؤ آپ کو یہ ہمارا چیلنج قبول ہے؟ حدیث پہ بحث آپ کو مناظر کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو شروع کرو، بس ایک منٹ۔ اگر نہیں کرنی تو ہمارے 2 منٹ باقی، 3 رہتے ہیں، 2 رہتے ہیں، ہماری ٹرن پوری کر، اچھا ہماری ٹرن پوری کرنے دو، اپنی ٹرن میں جیسے چلتی بات چلنے دو۔ بالکل مقبول بات ہے؟ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، مولانا صاحب پہلے کہتے رہے کہ جی بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے، ابھی پتہ چلا بازاری زبان کس نے استعمال کی، تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ بازاری زبان کون سی ہے۔ دوسری بات، بالکل مجھے یہ بات قبول ہے، آرام سے سنیں، آرام سے، ٹھیک ہے، سوچ سے۔ اسی حدیث میں اگر مولانا عبداللہ صاحب دکھا دیں، مولانا آصف صاحب دکھا دیں، ان میں سے اور کوئی دکھا دیں، پوری حنفیت اکٹھی ہو کر دکھا دے کہ فاتحہ تم نہ پڑھو، فاتحہ نہ پڑھو۔ عبداللہ صاحب انہوں نے کہا نا، عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں، بات فاتحہ پہ ہے نا، فاتحہ پہ اگر مولانا عبداللہ صاحب اور آصف صاحب نے یہ دکھا دیا اس حدیث کے اندر کہ فاتحہ نہ پڑھو، اللہ کی قسم ہم شکست بھی لکھ دیں گے اور مولانا صاحب آپ کو اپنے استاد بھی مان لیں گے،
لیکن بات یہ ہے کہ مولانا اپنے مناظر سے عبارتیں ٹھیک کرواؤ. آئندہ جب مناظرے میں لاؤ اس کو تو اس کو پہلے صحیح طرح عبارتیں پڑھواؤ, رٹا لگاؤ, پھر بعد میں ہمارے سامنے لاؤ. ابھی مناظرے کی بات کریں گے کیا؟ نہیں کیونکہ نہیں ادھر فائنل تو مولانا ایک بات اور سنو, مولانا ایک بات اور سنو, میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, کسی فن پہ اگر میرے مناظر سے آپ گفتگو کرنی چاہیں میں آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کو آپ کو تیار ہیں. جرأت ہے تو اس مناظرے کے بعد وقت رکھ کے بات شروع. ایک منٹ جواب سنو. ہمارے پاس رتی بات نہیں ہوتا. جواب تو سنو نا بھائی, ابھی میری بھی تو سنو نا بھائی. حضرت صاحب آپ کے مناظر کے ساتھ بعد میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا کہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا. ہمارا ٹیم میں ہمارا انہوں نے دیکھو اس کی صحت پر چیلنج قبول نہیں کیا, ہم اپنی ٹرن پوری کر رہے ہیں. آپ نے قبول کیا. ہم کو بھی ذرا سمجھا لے گا. انہوں نے کہا آپ بیٹھے جی, آپ تو بات بول رہے ہیں. اچھا میری تقلید کرتے ہیں. دیکھیں جی گزارش ہو گیا. گزارش یہ ہے صاحب ان کی بات سنو پھر ہماری ان کی بات سنو پھر ہماری سنو نا بات کرو. عبداللہ صاحب, جناب آصف صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے اندر 4 چیزیں ہیں. سنا آپ نے, امام کا لفظ, مقتدی کا لفظ, فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر, ریکارڈنگ موجود ہے, فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر, ٹھیک ہے, اور کہا کہ حدیث بھی صحیح, حدیث بھی صحیح. میں کہتا ہوں مولانا تیسری چیز فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر, تم مجھے حدیث کی سند پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر اس حدیث سے مجھے دکھا دو, اللہ کی قسم اسی وقت شکست لکھ دوں گا, آگے بات نہیں چلے گی. فاتحہ نہ پڑھنے کا آپ بتا دیں, نہ پڑھنے کا بتا دیں. نہیں خیر بیٹھ کے بات کریں, ہر کوئی پھر ہو سکتا ہے. بس آج زیادہ ریکویسٹ ہے آپ بس نہ بولیں. ٹھیک ہے جی, میں نہیں بولتا, مجھے پتا پریشان نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اب میرے ٹائم میں کوئی بولے نہیں, نہ بولیں, بالکل نہیں, کوئی بھی نہیں. مولانا حواس باختہ کون ہے, کس کے حواس اڑے ہوئے ہیں, سبھی دیکھ رہے ہیں. پریشان کون ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں, آپ چپ رہے, آپ نے کسی نے بولنا نہیں. پریشان کون ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کے کہنے سے پتا چلے کہ کون پریشان ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. ہماری پہلی جو حدیث پاک میں نے پیش کی تھی اس پر انہوں نے پہلے صحت ضعف کے حوالے سے چیلنج کیا تھا کہ یہ صحیح ضعیف پہ ہم بحث کرتے ہیں. صدر صاحب نے چیلنج یہ کیا تھا, اس حدیث کو ہم ضعیف ثابت کرتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اسی حدیث پہ ٹک لگا لیں کہ اگر یہ حدیث آپ ضعیف ثابت کر دیں میری شکست, اگر ثابت نہ کر سکے حدیث صحیح ہوئی تو آپ کی شکست. یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے, اب انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس طرف آگے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. میں نے کہی تھی یہ بات میں مانتا ہوں, ابھی میں کہہ رہا ہوں حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. نمبر 1 امام کا ذکر, نمبر 2 مقتدی کا ذکر,
नंबर 3 ये है कि मुक्तदी फातिहा न पढ़े नमाज हो जाती है। नंबर 4 हदीस भी सही है। ये 4 बातें थी मेरी। इन्होंने मेरी 3 बातें मान ली। इसमें इमाम का भी जिक्र है, इस हदीस पाक में मुक्तदी का भी जिक्र है, ये हदीस सही है, सही ज़ईफ़ मेरे साथ बात नहीं करें। 3 बातें मान ली ना। इस हदीस पाक का तर्जुमा करके फिर मैं चौथी बात, तीसरी बात पे अड़े हुए हैं ना, उस बात में मैं आपको गुफ्तगू कर दूंगा। आपकी समझ में आ जाए तो फिर इनसे बता देना, क्योंकि हमारी बात न समझने की इन्होंने कसम खाई है। आपकी समझ में आ जाए तो आप इनको बता देना, अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं हदीस पाक का तर्जुमा करता हूँ। मौलाना अल्लाह का शुक्र है, बार बार ना बातें छेड़ें, वरना इबारत तो ऐसी गिरफ्त होगी कि आप एक हदीस नहीं पढ़ सकेंगे। ये कह रहा हूँ, आप मुझसे बात करें, किसी भी फन में करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चैलेंज के साथ ये बात आपकी कबूल करता हूँ। किसी भी फन में आप मुझसे बात करें। आप जैसे तो मेरे शागिर्द, आप तो वैसे भी शागिर्द, आप जैसे तो मेरे शागिर्द हैं, और आप तो वैसे भी अभी पढ़ रहे हैं। आप मुझे क्या चैलेंजबाजी कर रहे हैं? मैं जानता नहीं हूँ कि जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती, रट्टे लगा के उर्दू को आए हुए हैं, वो कहते हैं उनको अरबी नहीं पढ़नी आती है, हमारा नाम लेते हैं। तो बहरहाल मुझसे जिस फन में भी बात करेंगे, मंतिक में करें, नाम में करें, सर्फ में करें, और इसी तरह हदीस के फन में करें, तफसीर के फन में करें, बंदा हाजिर है। मेरा ख्याल है कि आप शागिर्द हैं, आप अभी तालिब इल्म हैं, आपकी बात की हैसियत नहीं है। आप किसी बाहैसियत को ले आए तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी हदीस जो मैंने पढ़ी थी, हदीस जो मैंने पढ़ी थी, चुप रहो यार, चुप तर्जुमा करो फिर। आप कौन होते हैं बोलने वाले? खामोश है, वो बता रहे हैं, बातें है कि बताओ। हजम करना सीख लें यार। अच्छा, ये हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, जरा मैं एराब को सबको सुना देता हूँ। अनबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ना ये बाजारी नहीं, अच्छा जी, इसी मेरी बात सुने। जो हदीस मैंने अभी तक पढ़ी है ना, इसमें ये राम मेरा गलत साबित कर दे मेरी शिकायत। मेरे एक बात सुन लिया यार, बीच में छेड़ते हैं, इससे पढ़ा दे आप। मैं नहीं दोबारा इनाम पढ़ रहा हूँ। जहाँ से मर्जी पढ़ूंगा, लेकिन तुमसे भी सुनूंगा। यार, जो इनाम मैंने पढ़ा उसको सही करो ना। जो इनाम मैंने पढ़ा उसको सही करो। खत्म करो, मैं मैंने इन्होंने ये बात की कि एराब अब भी गलत पढ़ रहे हैं। मैंने चैलेंज कबूल, यार चुप करो यार, आप कौन है? इन्होंने ये बात की कि एराब अब भी गलत पढ़ रहे हैं। अपने मुनाज़िर को समझाओ कि ऐसी बातें नहीं किया करते। अगर परेशानी होती है तो बात नहीं करनी चाहिए ना। मैंने एराब जो पहले पढ़ा था अब भी पढ़ता हूँ। अन-नबी मूसा अल-अशअरी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक पढ़ा था मैंने। ये तक पढ़ी है ना? जी जी जी। इस एराब पे मुझे चैलेंज कबूल है, कोई भी मेरे इस एराब में गलती निकाल दे मेरे से। बात पूरी हो गई आपकी? नहीं, अगर तर्जुमा आप मेरा चैलेंज कबूल करते हैं? पूरी करो तर्जुमा। मैं मेरा चैलेंज कबूल करते हैं एराब पे? वो पिछले भी शिकस्त कबूल कर लिए, पिछले चैलेंज पे। कौन से चैलेंज? मुझसे उसने पूछा, उसने पूछा मुझसे मेरी बात अब्दुल्ला साहब सुने मेरी बात। बस एक मिनट चुप तो करो यार, कुछ नहीं होता। मेरा जोश है ना, मुझे देखो ना जरा, जोश देखो। बात ये हो रही है कि जब मैं वो बात आपकी पहले वाली बात को पूरा कर रहा था, 4 चीजों को इसी में बात चला रहा था, दरमियान में फिर कोई शैतानी हुई, उस शैतानी का जवाब मैंने दिया। ये मेरे साथी हैं। हाँ, तो इन्होंने बीच में बात की, उसका मैंने जवाब देना शुरू किया। अब इनको लाले पड़ गए कि हमने झूठ बोला था। कहते जी भाई 4 बातें करो, दोबारा कर लेता हूँ 4 बातें में।
وہی 4 باتیں دوبارہ کر لیتا ہوں. میں تو پہلے بھی اسی پہ بات کر رہا تھا. عبداللہ صاحب میرے مخاطب ہے, سنیں میری بات. میں نے کہا تھا حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے, یہ بات میں نے کی. امام کا ذکر, مقتدی کا ذکر, اور جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے. نمبر 4 حدیث صحیح ہے. میری 3 باتوں پہ انہوں نے مان لیا. امام کا بھی ذکر ہے, مقتدی کا بھی ذکر ہے, حدیث کی صحت ذوق پہ بھی یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک تیسری بات انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے, تو یہ دکھا دو ہماری شکست. چپ رہے آپ یار, کیا ہم پیٹ میں درد ہے, ان کو 10 منٹ دو پینٹ خلا میں چلے جائیں. میں بھی اتنا ہی بولوں گا. یار آپ بول لینا جتنا مرضی بولنا. عبداللہ صاحب یہ بات میں بیچ میں ٹوٹتی ہے نا, خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح کہہ رہے میں نے کوئی ایمان پہلے جوڑ کے نہیں بات کریں کہ 2 منٹ بات یہ ہے کہ اس میں ٹائم کی پابندی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بات لمبی ہو سکتی. چلو ٹھیک ہے, آپ چھوڑو یار, مناظرہ شروع ختم ہو جائے گی. میں بتاتا ہوں. میں کہتا تھا کہ ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں انہوں نے مان لی. حدیث پاک میں امام کا بھی ذکر ہے, مقتدی کا بھی ذکر ہے, اور حدیث کے صحیح ضعیف ہونے پر یہ میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں. حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, میرا دعویٰ ہے کہ حدیث صحیح ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اگر اس پہ پہلا چیلنج حالانکہ اسی پہ. اب میں حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو جس بات پہ ان کو اشکال ہے وہ میں آپ کو صاف کر دوں. ٹھیک ہے میری بات؟ ٹھیک ہے. یہ حدیث پاک ہے, دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں, اب ان کو ذرا کیا ذرا خاموش رہیں. آپ سنیں, میں سن رہا ہوں. عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا, کہ جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. آگے پر سننا, وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین, پھر کیا کہنی ہے تم نے؟ تیسری بات یہی تھی نا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے, ہمارا یہی دعویٰ تھا. اسی کو میں نے ثابت کیا تھا کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا. آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب امام اذا قرأ, قرات کون سی ہے یہ؟ وہی کہ جس قرات کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے, وہی ہے نا. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی قرات فاتحہ کی ہے کسی اور کی؟ فاتحہ کی ہے نا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, میں نے شروع میں جب دلیل پیش کی ہے میں نے یہ بات کی تھی, میں نے یہی بات کی تھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر تو آتی ہے سورہ بقرہ میں یا کسی اور سورت میں, پھر آپ کہیں کہ یہاں فاتحہ کا ذکر نہیں. اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف سورہ فاتحہ میں آتی ہے تو فاتحہ کا ذکر آ گیا. عبداللہ صاحب آ گیا, ایک منٹ میری سن لیں, فاتحہ کا ذکر آ گیا. مقتدی کے لیے خاموش ہونے کا حکم ہے نا. امام کے پیچھے جب امام فاتحہ پڑھے گا تو کیا ہونا ہے؟ خاموش. اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ آمین. اب بتاؤ کہ امام مقتدی کو خاموش ہونے کا حکم نہیں دے رہے. آپ علیہ السلام جو ہے امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. بھائی ابھی اس کو چپ کرانا, جمعہ کا خطبہ تو نہیں ہے. بس آپ بیٹھ جائیں.
आप बयान करो। واضح हो गया, बस ये واضح वाज़ेह होगी। बस बस खामोश खामोश सही है, साहब ने बात की है। अब डरना शुरू करो। ये ले ले ना जी, ना जी, ना जी, ना जी। किसी पे बात करनी है, इसी पे करनी है। हंस गया तो कहते हैं ढकने शुरू कर दो। यार सब्र करो, यार सब्र करो, सब्र करो। बस अभी आप खामोश खामोश है, खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब गुजारिश ये है कि मोहतरम आसिफ साहब ने आपके सामने 1-1.5 घंटे का मुबारकतन कह रहा हूँ जुमा पढ़ाया पूरा, हालांकि कोई ये पता होना चाहिए ये मुनाजरे का मुकाम के बाद नसीहत की जगह नहीं है, ठीक है। गुजारिश ये है कि इन्होंने कहा कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फातिहा के अंदर आता है कि गैर फातिहा में। इन्होंने पहले 4 चीजें जिक्र की थी, इमाम का जिक्र, मुक्तदी का जिक्र, तीसरी बात पे थोड़ा सा तवज्जो करें, फातिहा के बगैर नमाज हो जाती है। थोड़ा सा आपने चुप रहने की बात नहीं है, फातिहा के बगैर नमाज हो जाती है, तीसरी बात। चौथे नंबर पे हदीस सही। इन्होंने कहा, इन्होंने मेरी पहली बात को भी मान लिया कि इमाम का जिक्र है, दूसरी बात को भी मान लिया कि मुक्तदी का जिक्र है। तो भाई ये इख्तिलाफी मसला नहीं है, इख्तिलाफी मसला फातिहा है। तुम्हारा और मेरा इख्तिलाफ तीसरे पॉइंट पे है, और चौथे पे अगर मैं चाहूँ तो करूँ। पहले 2 पे इत्तेफाक है, उस पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि पहले 2 पे मान लिया, ठीक है ना। असल इनका इस्तिदलाल बनता है जिस वक्त तीसरा पॉइंट साबित हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या है कि फातिहा ना पढ़ने का जिक्र। अब्दुल्ला साहब अल्लाह के पास जाना है, इनको तो शायद उम्मीद है ये भी ऐसा अकीदा रखते होंगे। गुजारिश ये है कि इसके अंदर ये है कि चुप रहो, लेकिन क्या ये जिक्र है कि फातिहा के बगैर नमाज हो जाती है? पूरी बात सुन नहीं, काटना नहीं बात, खामोश आप खामोश रहे। अगर ये कहें कि चुप रहने का मतलब है किरात ना करना, चुप रहने का मतलब ये है, ये हदीस के लफ्ज नहीं, इन्होंने अपने पास से गढ़े हैं। अगर चुप रहने का मतलब किरात ना करना है तो ये मेरे हाथ के अंदर मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने हदीस नकल की, सुने अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं, यकूल मानी गतासरा यौमुल जुमाती, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया, व मस्सा मिन तीबिहा, वमस्सा मिन तीबिन, और खुशबू लगाई उसने, इन काना इंदहु, अगर उसके पास थी तो, व लबिसा मिन अहसनि सियाबी, और उसने बेहतरीन खूबसूरत कपड़े पहने, तुम खाराजा, फिर वो निकला, हत्ता यातियल मस्जिदा, यहाँ तक कि मौलाना इबारत सुनो, फिर कहते हो लाला तुम तुकी रोना पड़ते हो, कहते हो सुनो तालिब की बात, कहता है कोई उस्ताद लाओ मेरे मुकाबला में, ओ कयामत की, कहता तुम्हारे जैसे मेरे शागिर्द हैं, फिर तुमसे तो तुम्हारा शागिर्द काबिल हुआ ना, तुम्हें तो इबारत भी नहीं आती, लाला तुम तुकी रोना पड़ते हो, फिर शागिर्द ले आओ। कयामत की निशानी है अन तालिदल आमतु रब्बतहा, समझते हैं, कहता मेरे शागिर्द तुमसे काबिल है, तुम्हें मेरे सामने इबारत नहीं पढ़नी आती, फिर इसको क्यों लेके आए हो अब्दुल्ला साहब, बेइज्जती कराई आज आपने। कहते हैं, फिर बोल रहे हत्ता यातियल मस्जिदा, यहाँ तक कि वो मस्जिद में आए, सुने जी, फयरकाऊ, फिर वो रुकू करे, अब्दुल्ला साहब रुकू करे, इससे मुराद रखते पड़े, नमाज पढ़े, अन बदालहू, जितनी उसके लिए आसान है, मस्जिद में आए, जितनी रखते, जितनी सुनते, जितनी वो पढ़ सकता है वो पढ़े, वलम युज़ी अहदन, किसी एक को मस्जिद में तकलीफ न दे के, पीछे है आगे जगह नहीं है, लोगों को तंग करता हुआ आगे सफ में आने की कोशिश करे, वलम युज़ी अहदन, सुम्मा अनसाता इज़ा खराजा, फिर वो चुप हो गया, किस वक्त, इज़ा खराजा इमामुहु, जिस वक्त उसका इमाम निकलता है जुमा पढ़ाने के लिए, हत्ता युसल्लिया, यहाँ तक कि उसने नमाज पढ़ ली। चुप हो गया कब तक, जब तक उसने नमाज पढ़ ली। चुप, अभी मुझे इंसाफ से बताएं कि नमाज के अंदर रकू में तस्बीहात वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? सुने, अगर शक है तो कैमरा लगाओ, देखें जी, मुझे टाइम फ्री है, ये आसिफ साहब ने आपसे इसमें क्या लफ्ज़ है दादा जी? अच्छा, इसमें क्या लफ्ज़ है मौलाना? सबर, इसमें लफ्ज़ ये है वलम योजिया हदन, उसने किसी को तकलीफ नहीं दी, ठीक है। तुम अनसाता, फिर वो चुप हो गया, इज़ा खराजा इमामुहु, जब उसका इमाम निकला था जुमा पढ़ाने के लिए, हत्ता
یہاں تک چپ رہا کہ یصلیہ اس نے نماز پڑھ دی. ابھی آپ غور سے سنیں, نبی کہتے ہیں کہ نماز اس نے پڑھ لی, ٹھیک ہے. کانت کفارۃ لما بینہا و بین الجمعۃ الاخری, تو یہ نماز پڑھنا اس کا ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. ابھی اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ چپ رہا. ابھی رکوع اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ فاتحہ تو چلو تم مقتدی کے لیے نہیں مانتے نا, حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے تم منفرد اور امام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. ابھی اس نے رکوع میں تسبیحات بھی کہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہا, التحیات بھی پڑھی, درود بھی پڑھا, سب کچھ پڑھا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ثم انصت, اس نے انصات کیا. پتہ یہ چلا کہ انصات کرنا آہستہ قرات کرنے کے منافی نہ مولانا. ابھی 2 گھنٹے, ہاں ابھی 2 گھنٹے مبالغہ نہیں ہے, تمہارے مقدر میں مبالغے ہیں. کتاب دیکھو جی, پتہ یہ چلا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان جو ہے, جس طرح کہ انہوں نے ابو عوانہ کی روایت سے انصات کا معنی یہ کیا فاتحہ نہ پڑھنا, ہم کہتے ہیں انصات کا معنی یہ ہے کہ چپ رہو, اونچی نہ بولو. چپ رہو, اونچی نہ بولو. اور چپ رہنا قرات کے منافی نہیں ہے. آپ رکوع کے اندر تسبیحات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ شور کر کے کرتے ہیں, چپ رہ کے کرتے ہیں. چپ رہنا قرات کے منافی نہیں ہے. میں نے حدیث سے پیش کیا, اور اگر یہ حدیث پہ جرا کریں تو ان کی عادت ہے حدیثوں کے جواب دینا. چلو مولانا تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, مولانا تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, تمہیں کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. تمہاری بات ہے, سنو اس میں کیا لکھا ہے, یہ ہدایت جس کو کہتے ہیں الہدایت کل قرآن, ان الہدایت کل قرآن, اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہدایت اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیکھیں جی, ان کے دیکھیں جی, ان کے نزدیک جمعے کی نماز کے اندر انصات کرنا ہے. مختلف باتیں نہیں کرے گا آپس میں, یہ مانتے ہیں, اگر نہیں مانتے تو انکار کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں قرآن کے اندر جس وقت جمعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے اللہ کے نبی پر. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ الآیہ, قرآن میں ہے کہ مومنو جب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے جمعہ کے اندر. آگے کہتے ہیں فَيُصَلِّ السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ, درود پڑھے گا جو سامنے بیٹھا ہے, سامنے سننے والا یعنی مقتدی, فی نفسه اپنے نفس میں. حاشیے میں لکھا ہے سرًا آہستہ, سرًا آہستہ, اونچی نہیں. پھر آگے کہتے ہیں یہ پڑھے گا, کیوں پڑھے گا؟ اقامۃ لفرض الانصات, انصات کرنا فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. انصات کا پورا کرنا کیسے ہوگا کہ اونچی نہ پڑے. او گلے سے دعوت تو آپ دو رہیں گے, میں باقی سب کو مدرسہ کس اور آگا بولے خاموشی مولانا آصف صاحب نے کہا نہیں اس میں ٹائم نہیں ہے, بات لمبی بات کرو, بس چپ کر جاؤ. عبداللہ صاحب پہلے کہتے تھے ہضم کرنا سیکھو, بھی اپنا ہاضمہ خراب ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی
آپ کو میں نے ہدایہ سے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آہستہ پڑھے گا درود. یہ انصات کا معنی ہے آہستہ پڑھنا نہ کہ اونچی پڑھنا. ان کی ہدایہ کے اندر لکھا ہے مولانا دو ہدایہ ماشاءاللہ آج تک تو پڑھی نہیں ہے نا دو آج عبداللہ صاحب بات یہ ہے انصات کا معنی ہے چپ رہنا اور چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرات نہیں ہو سکتی. جس طرح کہ میں نے حدیث بھی پیش کی اور ان کو منوانے کے لیے میں نے ان کی گھر ہدایہ پیش کی کیونکہ حدیث ماننا اہل حدیث کا کام ہے اور مقلد کا کام حدیث کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے. اس لیے میں نے ان کو منوانے کے لیے ہدایہ پیش کی اور آپ کو منوانے کے لیے میں نے حدیث پیش کی. ابھی میں نے ثابت کر دیا انصات کا معنی چپ رہنا اور چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. آپ حدیث کے اندر مجھے تیسرا جز دکھاؤ کہ فاتحہ نہ پڑھنی ہے. خاموش رہے ابھی میرے بات اسی بات پہ بول رہا ہوں جس طرح پہلے آپ نے بولی اور اس نے دوسرے بات پتہ ہی چل رہا یہ بات کرے گا جھوٹ پکڑنا نہیں پکڑنا میں بھی تمہارا جھوٹ پکڑوں گا. ٹھیک ہے پکڑے میں تمہارے جھوٹ پکڑوں گا. بعد میں پکڑے میرے جواب آپ دونوں نے دینا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو حدیث پیش کی انصاف کا معنی میں نے کیا ہے کہ پیچھے فاتحہ نہیں پڑھوں. دکھا دو صرف آپ جب غیر المغضوب علیہم ایمان جب غیر پڑھا جائے تو آپ آمین کہو. تو یہ سورہ فاتحہ آپ ان سے دفاع کرتے ہو اس حدیث سے. سارے جھوٹ بول کے چلا جائے گا. اللہ کی قسم جھوٹ بولے اللہ کی قسم جھوٹ بولا ہے انہوں نے. میں خدا کی قسم اٹھا کے ایسا نشان لگے گا کہ پھر مٹے گا نہیں انشاءاللہ. نشان لگاؤ کس طرح آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے. ٹھیک ہے آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب دوں گا. آپ نے تسلی سے جب تک میں جواب مکمل نہیں کروں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. گزارش یہ ہے آپ نے مجھ سے کہا انہوں نے صحیح کہا ہے کہ غلط. میں نے کہا کہ انہوں نے انصاف کا معنی یہ کیا انہوں نے انصاف کا معنی یہ کیا ہے لیکن انصاف کا معنی انہوں نے کیا قرات نہ کرنا. میں نے کہا کہ انصاف کا معنی قرات نہ کرنا تمہارے گھر کے بھی خلاف ہے. پہلے کہتے تھا کہ اہل جسم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آج پتہ چل گیا دیوبندیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. ہدایہ والا کہتا ہے کہ انصاف دیکھو ہدایہ والا کہتا ہے کہ پڑھنا ہے انصاف کی حالت میں بھی قرات کرنی ہے درود پڑھنا ہے. ہدایہ والا کہتا ہے. یہ مولوی کہتا ہے انصاف کی حالت میں نہیں پڑھنا. ہدایہ والے سے میں نے پیش کیا وہ کہتا ہے انصاف کی حالت ہے جس وقت امام خطبہ دے مفتی سامنے بیٹھا ہے اس نے انصاف کرنا ہے. ابھی آپ میرے بات سن لیں. میں نے جو بات میں نے مانی ہے وہ حدیث کی مانی ہے. آپ نے حدیث کی بات کی میں مانتا ہوں. آپ نے ان کی فقہ کی بات کی میں نہیں مانتا ہوں. وہ تو
اهل حديث ام اهل حديث؟ اهل حديث اهل حديث لا اهل حديث بنوة السالمين اهل حديث اهل حديث لا ها دے کوفے دا کوفہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا دلم دروازہ نا ساتھ کیا کہ خوب کی تسبیحات کرتا ہے سجدے کی تسبیحات نماز کا وقت ہو گیا چیز کو